لفظ محمد پڑھیے، سب کہیے، بولیے محمد. یہ حرف آیا ہے نیم، کیا؟ پھر ہا، اس کے بعد پھر میم، پھر دال. وصحبه وبارك وسلم اللهم. بتا رہے ہیں کہ بادلوں میں اللہ پاک نے اسم محمد کو لکھ دیا ہے ادھر چاند کے ارد گرد. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سارے پڑھو درود اج سرکار. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك يا رسول الله، صلوات الله عليك. جو مسلمان مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، حتی رد اللہ علیہ روحی، رد اللہ علیہ روحی، حتی ارد علیہ السلام. جو شخص مجھ پر سلام پڑھتا ہے، میری رب نے نہ سمجھنا کہ میری روح میرے جسم سے نکل گئی، نہیں، نکلی تھی ایک لمحے کے لیے، نکلی تھی ایک لمحے کے لیے، تاکہ کل نفس ذائقۃ الموت کا قول سچا ثابت ہو گئے ہو سکے، ذائقہ موت کا قول سچا ثابت ہو سکے. نکلتے ہی میری روح نے سوال کر لیا، مولا مجھے کہاں رکھنا ہے، مجھے کہاں رکھے گا؟ کافروں کی روح، فاسقی کی روح کی تو سجین میں جاتی ہے، مومنوں کی روح تو علیین میں جاتی ہے. روح بولی میں مصطفیٰ کی روح ہوں، کہاں رکھے گا؟ تیرا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہر پہلی گھڑی سے بعد کی گھڑی افضل ہوگی. جس میں مصطفیٰ کے لیے بھی افضل ہوگی تو روح مصطفیٰ کے لیے بھی افضل ہوگی. مولا 63 برس میں مصطفیٰ کے جسم میں رہی ہوں، اب جسم میں نکال سے کسی بہتر جگہ پہ لے جا. رب نے کہا روح مصطفیٰ، مجھے اپنی عزت کی قسم جسم مصطفیٰ سے بہتر جگہ کوئی نہیں. حضرت معروف کرخی. پھر کیفیت یہ ہوتی ہے، بازار سے گزر رہے ہیں، ایک سکا گزرا پانی پلانے والا، غریب مسکین محتاج پانی پلانے والا، کوئی اس کا پانی نہیں پی رہا. غریب مشک اٹھا کر، مشکیزہ باری اٹھا کر تھکا ہوا پھر رہا ہے. آپ قریب سے گزرے اور وہ یہ بولی دے رہا تھا، جو میرا پانی پیے گا اس پر اللہ کی رحمت ہوگی. حضرت معروف کرخی روزے کے ساتھ تھے، حضرت معروف کرخی روزے کے ساتھ تھے. آپ نے بڑھ کر اس سے پانی کا پیالہ لے لیا، اس کو 1 درہم دے دیا، پانی پی کے روزہ توڑ دیا. مریدوں نے پوچھا حضرت آپ تو روزے سے تھے، پانی کیوں پیا؟ فرمایا اس غریب کا پانی کوئی نہیں لے رہا تھا، اور وہ رب کی رحمت کی بات کر رہا تھا. میں نے کہا میں تو روزے رکھ لوں گا، مگر اس غریب کا آج دل ٹوٹا تو اس کا کفارہ کیسے ہوگا؟ دوستو انسان کی ہر ترجیح ختم ہو جاتی، بندہ اپنے نفس سے جدا ہو جاتا ہے، اپنے نفس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اپنے نفس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے. اتنا لا تعلق ہوتا ہے کہ سری سکتی سے پوچھئے. حضرت سری سکتی کہتے ہیں کہ 30 سال قبل مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا. کیا؟ 30 سال پہلے ایک گناہ ہوا تھا، آج 30 سال سے اسی کی معافی مانگ رہا ہوں. معلوم نہیں مولا نے معاف کیا یا نہیں کیا. پوچھا حضرت کیا گناہ کیا تھا؟ فرمایا شہر بغداد میں ہمارے بازار کو آگ لگ گئی تھی، سب دکانیں جل گئی تھی، اس میں میری دکان بھی تھی. کسی نے آگے خبر دی حضرت سب دکانیں جل گئیں مگر آپ کی دکان بچ گئی. اپنی دکان کا بچنا سن کر بے ساختہ میری زبان سے الحمدللہ نکل گیا تھا. بس تب سے رو رہا ہوں.
کہ لوگوں کی دکانیں جل گئی تھی، میری بچ گئی تھی، میں نے اپنی دکان کے بچنے پر الحمدللہ خوشی کا اظہار کیا تھا، کہیں مولا اس سے گرفت نہ کر لے کہ سری سکتی اپنا مفاد کی بات کرتا ہے، اپنی غرض کی بات کرتا ہے، لوگ جل گئے تو بچ گیا، تجھے لوگوں کے جلنے کا غم نہیں، اپنے بچنے کی خوشی۔ 30 سال سے اس گناہ پر معافی مانگ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، امام ترمذی نے روایت کیا، لفظ ہیں ثم تنزل لہ المحبت فی اہل الارض، پھر اللہ کے ولی کی محبت اہل زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ فذلک قول اللہ تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ اللہ کے فرمان کا معنی ہے کہ اللہ پاک ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں جما دے گا، رکھ دے گا۔ اور امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، اور پھر حضرت ثوبان بھی اسی مضمون حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے طریق سے مسند میں لیا اس کو، اور مسند کے اندر، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث 22,454 نمبر ہے اس حدیث کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یقولها حملۃ العرش وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتَّى يَقُولُهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، جب ان کی محبت کے ڈنکے بجتے ہیں تو ان کی محبت کا تذکرہ حاملان عرش کل ملائکہ کرتے ہیں۔ اب ان کی محبت عرش میں جاتی ہے، اور پھر جو عرش کے ارد گرد ملائکہ متعین ہیں وہ ان کی محبت کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، پھر ساتوں آسمان میں ان کی محبت کے چرچے ہو جاتے ہیں، ثم تہبط الی الارض، اس کے بعد ان کی محبت زمین پر اتاری جاتی۔ آپ دیکھیے ان کی محبت کے اللہ رب العزت اہتمام کتنے کرتا ہے، کتنے اہتمام کرتا ہے ان کی محبت کے رب کائنات۔ اب جن اولیاء کی محبت کا اہتمام اللہ رب العزت اس طرح کر رہا ہو، مخالفتوں کے، عداوتوں کے، بد عقیدگیوں کے لاکھ چکر چلیں، ان کی محبتوں کے چراغ کوئی بجھا سکتا ہے؟ نہیں بجھا سکتا۔ اب پھر یہ تو ایک اینگل ان کی شان ہو گئی۔ اب سوال پیدا ہوا آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہمارا کیا ہوگا؟ یہ تو ان کی شان تھی، یہ تو حضور خواجہ خواجگان، نائب الرسول، سلطان ہند، عطائے مصطفیٰ کی شان تھی، یہ تو کل اولیاء کی، اکابر کی، صالحین کی شان تھی۔ اب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم جو ان کے نام لیوا اور ان کی در پہ آنے والے، محبت کرنے والے، ان سے ارادت تعلق رکھنے والے، ہم کہاں ٹھہرے؟ ہماری کیا جگہ ہے؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں۔ اب وہ بھی سنیے، آقا علیہ السلام نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اب یہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور ابھی یہ حدیث جو ابھی سنا رہا ہوں یہ پھر متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں میں جو اب سنا رہا ہوں، جس میں آپ کا ذکر ہے، جس میں خدام کا ذکر ہے، جس میں وابستگان کا ذکر ہے، جس میں ارادت مندان کا ذکر ہے، جس میں محبت کرنے والوں، چاہنے والوں اور ان کے طریقہ اسوہ پہ چلنے والوں کا ذکر ہے، جنہوں نے دامن تھام رکھا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث میں نے آپ کو کہہ دیا، یہ جو اب بیان کر رہا ہوں یہ بھی متفق علیہ، صحیح بخاری کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اور صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر 7001، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث کتاب الایمان کے اندر۔ تو بخاری مسلم کی متفق علیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑا پیارا جملہ میرے آقا نے فرمایا، اور صحابہ کرام اور امت سے خطاب کیا اور فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فما انتم باشد لی، اللہ پاک بیان کر رہا ہے، یہ حدیث قدسی، آقا نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق قد تبین لکم من المؤمن یومئذ للجبار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو دنیا میں اپنا حق لینے کے لیے
اگر کوئی تمہارا حق نہ دے رہا ہو یا تمہارا حق چھین لے تو جھگڑا کرتے ہو نا, اپنا حق لینے کے لیے جھگڑا کرتے ہو, تکرار کرتے ہو, محنت کرتے ہو. فرمایا دنیا میں اپنا حق لینے کے لیے تم کیا تکرار کرو گے؟ آقا نے فرمایا لوگوں اپنا حق لینے کے لیے تم کیا تکرار کرو گے جتنا تکرار میرے ولی اپنے غلاموں کی بخشش کے لیے کریں گے. ہائے 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 ہائے. آقا نے فرمایا فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق, ارے اپنے حق کو لینے کے لیے تم نے کیا جھگڑا کرنا ہے اور تم نے کیا تکرار کرنا ہے؟ جو تکرار میرے ولی اپنے غلاموں کی بخشش کے لیے کریں گے اور میرے ساتھ لاڈ کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. کیا تکرار ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا حضور حدیث پاک میں حدیث قدسی وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ, جب وہ دیکھیں گے کہ وہ تو بخشے گئے, ہمارا تو حساب و کتاب ہی نہیں ہوا, ہمیں تو حکم مل گیا جاؤ جنت میں, جنت کے وارث بنا دیے گئے, اس ہو گیا کہ جنت میں جائیں, اور وہ مڑ کے دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ ہمارے دامن تھامنے والے, ارادت رکھنے والے, ہمارے ساتھ تعلق, ارادت, نسبت, اتباع, پیروی کرنے والے, ہمارے سچے مخلص غلام, ان میں کئی ایسے ہیں جو دوسری طرف بھیج دیے گئے. گناہوں, کچھ گناہ, کچھ کمزوریاں, خطائیں, کچھ بدعمالیاں, کوتاہیاں, انہیں دوسری طرف بھیج دیا گیا جہنم کی طرف. جب ان کی نگاہ پڑے گی ان پر رک جائیں گے. اللہ فرمائے گا بغیر حساب و کتاب کے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا, جاؤ جنت میں, تاکہ تمہارے جنت میں جانے کے بعد حساب و کتاب بقایا ہو. یہ ان کو دیکھیں گے حساب و کتاب ہو چکا, یا کچھ حساب و کتاب ہو چکا, کچھ ابھی رہتا ہے. دیکھیں گے کہ ہم جنت میں جانے کے لیے ہمیں حکم گیا اور ہمارے کچھ لوگ ادھر بھیج دیے گئے. یہ رک جائیں گے, عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم تو جنت میں نہیں چاہتے. آقا نے فرمایا تم کیا تکرار کرو گے حق لینے کے لیے جو میرے محبوب ولی اپنے غلاموں کے لیے کریں گے؟ کہیں گے ہم نہیں چاہتے. باری تعالیٰ پوچھیں گے کیوں نہیں چاہتے؟ یقولون ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے غلام ہیں, ہماری رفاقت و سنگت اور ارادت میں رہنے والے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے تھے ہماری معیت میں, روزے بھی رکھتے تھے معیت میں, عمل بھی کرتے تھے, لیکن یہ ادھر پڑے, یہ عمر بھر ہمارے وفادار رہے. اب ہماری وفا ہمیں تو اجازت نہیں دیتی کہ ان کو دوزخ میں چھوڑ کے خود جنت میں چلے جائیں, انہیں دوزخ میں چھوڑ کے جنت میں چلے جائیں. مولا ہماری وفا اس بات کی اجازت وہ نہیں دیتی. تو پھر کیا ہوگا؟ فیقول اللہ تعالی, آقا نے فرمایا اللہ پاک فرمائے گا اچھا یہ بات ہے جی, اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ. پھر اللہ پاک اپنے اولیاء سے فرمائے گا, ایک ایک ولی سے, جاؤ خود جاؤ, جس کے دل میں اور سینے میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان پاتے ہو, اپنے ہاتھوں سے نکال کے جنت میں ڈال دو. جاؤ, ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے, فاخرجوہ, جاؤ دوزخ سے نکال کے لے جاؤ اپنے ساتھ جنت میں ڈال دو. حدیث کے لفظ سنیے, وہ جائیں گے انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے. اب جو دوزخ میں ڈال دیے گئے تو دوزخ تو جلا دیتی ہے نا, دوزخ کی آگ ہے وہ تو جلا دیتی ہے. ادھر حکم ہوگا اولیاء کو کہ جاؤ اپنے ہاتھوں سے نکال کے انہیں جنت میں لے جاؤ. ان کو حکم دے گا باری تعالیٰ جاؤ نکال لاؤ. ادھر دوزخ کو حکم پہلے دے چکا ہوگا, دوزخ کو حکم پہلے دے چکا ہوگا. وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ, اے دوزخ ان کی بدعمالیاں کمزوریاں تھیں, اس کی سزا دینی تھی, لیکن خبردار مجھے علم ہے کہ میرے ولیوں نے ان کو چھڑانا ہے اور جنت میں لے جانا ہے, لہذا خبردار ان کے چہروں کو نہ جلانا, تاکہ
تاکہ میرے ولیوں کو انہیں پہچاننے میں دشواری نہ ہو۔ اللہ دوزخ پہ حرام کر دے گا کہ ان کے چہرے نہ جلائیں۔ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَىٰ قَدَمِهِ وَإِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، تو وہ دیکھیں گے جا کے کہ دوزخ کی آگ بعضوں کے صرف قدموں تک پہنچی، بعضوں کی پنڈلیوں تک پہنچی، اور دوزخ کی آگ کو حکم نہیں دیا کہ اوپر جسم کو جلانے کے لیے اوپر جائے، روک رکھا ہے تاکہ میرے ولی جائیں، انہیں اپنے غلاموں کو، گناہگار غلاموں کو پہچاننے میں مشکل نہ ہو۔ تو لہذا حکم ہوگا وہ جائیں گے فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا۔ اب وہ جواب دیں کہنے والے کہ صرف عمل سے بات بنے گی اور نسبت اولیاء سے بات نہیں بنے گی۔ اب ان کے اعمال تو انہیں دوزخ میں لے گئے تھے، اعمال تو انہوں نے دوزخ میں گرا دیا تھا، اب بولیے دوزخ سے نکال کے جنت میں کون لے جا رہا ہے؟ عمل لے جا رہے ہیں یا ولی لے جا رہے ہیں؟ فرمایا فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، وہ اولیاء جن جن غلاموں کو پہچانیں گے نکال نکال کے جنت میں بھیجتے جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، ثُمَّ يَعُودُونَ، واپس آئیں گے، دیکھیں گے ابھی پھر کچھ رہ گئے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا ان کی طرف دیکھ کر کہ ان کے دل میں ہے کہ باری تعالیٰ کچھ اور رہ گئے ہیں، جن کے اندر دینار بھر ایمان نہیں تھا، ذرا کم تھا۔ حکم ہوگا اذهبوا، دوبارہ جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار فاخرجوہ، جن کے دلوں میں آدھے دینار جتنا ایمان ہے ان کو بھی نکال کے جنت میں لے جاؤ، تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ وہ ولی جائیں گے، پھر پہچان کر آدھے دینار کے برابر بھی ایمان کسی کا ہوگا، ان کو بھی جنت میں لے جائیں گے۔ ثم لفظ حدیث سے فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، جن جن کو پہچانیں گے انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اور پھر حدیث کے لفظ ثم يعودون، پھر پلٹ کے آئیں گے، اللہ پاک ان کے چہروں کو دیکھے گا، اللہ جانے گا کہ ابھی بھی ان کے دل میں ہے، کچھ لوگ اور بھی رہ گئے، ابھی رہ گئے۔ اللہ پاک پھر فرمائیں گے فَيَقُولُ اذْهَبُوا، میرے محبوب ولیوں پھر جاؤ، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ ایمان، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، فَاخْرِجُوهُ، حکم ہے انہیں بھی نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ میں نے جنت بنائی کن کے لیے ہے؟ اگر تم خوش رہے تو میں نے کس کو جنت میں بھیجنا ہے؟ تمہیں خوش کرنا ہے، نکال کے لے جاؤ جنت میں۔ اب مجھے دیکھ بتائیے، میں عمر بھر اگر اولیاء کے گیت گایا ہوں اور گاتا ہوں اور اولیاء کے محبت کے چراغ دلوں میں جلاتا ہوں تو میرا کوئی من گھڑت عقیدہ ہے؟ میں نے سوائے اس کے ایک کلمہ نہیں بولا جس کی تعلیم مصطفیٰ نے نہ دی۔ اگر کوئی اور مصطفیٰ کی تعلیم اور تلقین کو بھول چکا ہے تو اس کا نصیب۔ ہم تو آقا کے بھولے ہوئے اس فرمان کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ عمل جن کے دوزخ میں انہیں لے گئے تھے ان کی اولیاء سے نسبت پہچان کر کر کے ولی نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ اور لفظ بار بار فرمایا، تیسری بار پھر وَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، جن جن کو پہچانیں گے ان کو نکال کے لے جائیں گے۔ اب بار بار میرے آقا اور اللہ پاک نے جو حدیث قدسی اور آقا فرما رہے ہیں وَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، وَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، وَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، جن جن کو پہچانتے ہوں گے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ بار بار پہچان کا لفظ کیوں آیا؟ سنیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے مرد مومن جب وفات پا جاتا ہے تو جو ان کی قبر پہ آ کے سلام کرتا ہے وہ قبر پہ آ کے سلام کرنے والے کو پہچانتے ہیں۔ میری بات کو سمجھے، میں کہاں لے جا رہا ہوں، میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ وہ قبر پر آنے والے اور سلام کرنے والے کو پہچانتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے عاشقوں، ان کے درگاہ پر آتے جاتے رہا کرو،
जितने बार आओगे, बार बार आओगे, तुम्हारे चेहरे की पहचान हो जाएगी, और जिन जिन की पहचान हो जाएगी अता मुस्तफा उनको निकाल के ले जाओगे जन्नत में, उनको निकाल के ले जाएंगे जन्नत में। याद रख लें, बैठिए। वाह 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 वाह। आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी को सोचिए, अगर कोई आदमी आपको 10-15 साल मिला ही ना हो, 10-15-20 साल गुजर जाएं और उसके बाद देखें तो बाज़ औक़ात बंदा नहीं पहचानता ना, क्या नहीं पहचानता, तो आप क्या कहते हैं बेटे, आना जाना रखा कर, आना जाना रखा कर, आते जाते रहे तो पहचान रहती है, और आना जाना छोड़ दें तो पहचान भूल जाती है। अरे अल्लाह के बंदो,